اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 108 تک 3 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں اس سے پہلے شہادت کے متعلق آیات طیبات گزری ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آیات طیبات اس شہادت کے نظام کی تکمیل کر رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے۔ مضامین ان آیات طیبات کے اندر ہیں جو وہ شہادت کے حوالے سے ہی ہیں۔ بطور خاص جب بندہ کہیں سفر پہ ہو، بندے کے پاس مال و اسباب، رقم، پیسے موجود ہوں، وہاں پہ اسے وقت آخر آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو وہ اپنے مال کی وہاں سے 2 لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کہ میرا یہ مال ہے اور تم نے یہ میرے گھر والوں تک پہنچانا ہے۔ یہ انسان کے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے یہ ایک نظام قائم قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو وہ ادھر آئیں، پھر گھر والے ان پہ یقین کریں، اگر انہیں یقین نہ آئے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، تو یہ ساری باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ان آیات طیبات کا جو اس وقت کا پس منظر تھا، حکم تو ان کا قیامت تک ہے، اور آج بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں اور ضرورت بنتی ہے۔ لیکن بطور خاص جو ان کا پس منظر تھا وہ یہ کہ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بدیل نامی ایک مسلمان اور 2 عیسائی، تمیم داری اور عدی، یہ تینوں لوگ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے۔ جب شام پہنچے تو بدیل اچانک بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی، اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ کی، اور جب ان کی حالت مزید نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کے سامان کو سنبھالا۔ اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے۔ وہ ان دونوں کو پسند آیا اور انہیں نکال دیا۔ سامان تو بدیل کے گھر مدینے میں واپس پہنچا دیا، لیکن وہ پیالہ نہ دیا، اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ انہوں نے گھر والوں نے جب سامان دیکھا تو اس سے فہرست بھی سامان کی مل گئی۔ تو جب گھر والوں نے اس پیالے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا، ان دونوں سے قسم لی۔ انہوں نے قسم بھی اٹھا لی کہ ہمیں اس پیالے کی کوئی خبر نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کے بازار سے ایک سنار کے پاس سے وہ پیالہ مل گیا۔ تو اس سنار سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے تمیم العدی نے یہ دیا ہے اور میں نے 1000 درہم میں ان سے خریدا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو یہ آیت طیبہ اتری اور اس کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ فرمایا اور 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا۔ تو اس میں جو احکامات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو، موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ 2 معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کر دے۔ اگر مسلمان نہ مل سکے تو 2 غیر مسلموں کو ہی بلا کر وصیت کر دے کہ یہ میرا مال ہے، اسے تم نے میرے گھر میں پہنچا دینا ہے۔ جب وہ اس کے گھر اس مال کو پہنچائیں، وارث مال کو وصول کریں، اور انہیں اگر کوئی شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح مال ہم تک نہیں پہنچایا یا حالات ہمیں صحیح نہیں بتائے، تو وہ نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو وہ 2 لوگ جنہیں وصیت کی گئی تھی، جنہوں نے مال پہنچایا،
وہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے قسم دیں کہ انہوں نے اس مال میں کوئی خیانت نہیں کی، جیسے ہمیں وصیت کی گئی تھی ہم نے یہ پہنچا دی ہے۔ کیونکہ اس مال میں خیانت کے دعوے دار گھر کے افراد ہیں، اور ان کے پاس چونکہ گواہ موجود نہیں ہیں، جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ قسم دے کر اس سے فارغ ہو سکتی ہے۔ پھر اگر بعد میں خیانت پکڑی جائے، ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے، تو پھر وارثوں میں سے 2 آدمی قسم اٹھائیں کہ پہلے انہوں نے بیان غلط دیا تھا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، تو پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ احکامات کا خلاصہ ہے جو ان حیات طیبات کے اندر آئے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، حین الوصیت، وصیت کرتے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، وہ یہ ہے کہ 2 معتبر آدمی جو تم میں سے ہوں، صاحب عدل، معتبر یعنی عادل آدمی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہوں، اور معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ ہو، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں۔ او آخران من غیرکم، یا 2 اور غیر میں سے، یعنی اگر مسلمان تمہیں میسر نہیں آئے تو غیر مسلم آ جائے، مل جائیں، وہ لے لے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی وصیت، موت کی مصیبت۔ اب یہاں تک بات ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچائی ہے، پریشانی بن گئی ہے، تم محسوس کر رہے ہو کہ میرے آخری حالات ہیں، آخری میرا وقت ہے، تو 2 مسلمانوں میں سے عادل لوگ، انہیں اپنے مال کی وصیت کر دو، اگر مسلمان نہ بھی دیں تو 2 غیر مسلم ہی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک یہاں پہ صرف مسلمان آدمی یہ وصی بن سکتے ہیں اور گواہ بن سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں۔ اور ان کے مطابق یہ جو واخران من غیرکم، یہ جو آیت تجربہ کا حصہ یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم ہے، کسی مسلمان ملک میں رہ رہا ہے، ذمی، اس کی گواہی ذمی کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، مسلمان کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو 2 لوگوں کو گواہ بنا دیا جائے، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں پہنچے موت کی مصیبت، یعنی تم حالت سفر میں ہو اور یہ وقت آ گیا، پھر وہ مال لے کے تمہارے گھر میں آئیں، اور گھر والوں کو ان پہ شک پڑ جائے کہ انہوں نے مال میں ہیرا پھیری کی، تو پھر کہا گیا کہ انہیں عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، اب ان نمازوں میں حکمت یہ ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، اور مسجد جگہ اس لیے مقرر کی گئی ان سے قسم لینے کی کہ ظاہر جو مسلمان ہے اللہ کے نام پہ، جس سے اللہ کے نام پہ وصیت کی گئی یا اللہ کے نام پہ اس نے گواہی دینی ہے، تو وہ مسجد کا کچھ لحاظ رکھے گا، اور وہاں پہ جو صاحب ایمان ہے وہ کوئی غلط بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ معاملہ رکھا گیا ہے مسجد میں۔ یعنی یہ اس صورت میں جب گھر والوں کو شک پڑے کہ جسے وصیت کی گئی تھی اس نے کچھ مال میں ہیرا پھیری کی ہے، تو فرمایا تحبسونھا من بعد الصلاۃ، روکو ان 2 گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، فیقسمان باللہ، تو وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے۔ اب وہ جو قسم کھائیں گے اس قسم کے الفاظ کیا ہوں گے، یہ آگے آگے ہیں۔ لا نشتری به ثمنا، وہ کہیں کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، ولو کان ذا قربى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ رب العزت کی گواہی، انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً اس وقت ہم عاصمین، گناہ گاروں میں سے شمار ہوں گے۔ یعنی وہ کھڑے ہو کے دونوں گواہ کہیں کہ ہم نے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، ہم نے کوئی بات چھپائی نہیں، نہ کوئی مال ہم نے اس کا ضائع کیا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی مال کمایا ہے، اپنی صفائی پیش کریں۔ پھر اگلی صورتحال یہ ہے کہ بعد میں جا کے بات واضح ہو جائے کہ جو جنہوں نے قسم دی تھی انہوں نے تو قسم بھی ہیرا پھیری کر دی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اگر بعد میں پتہ چلے ان دونوں گواہوں کے بارے میں کہ استحق کا اسمن، کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں، جنہیں انہوں نے قسم دیتے ہوئے غلط بات کی ہے، فآخران یقومان، تو 2 اور کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ، من الذین استحق کا، ان میں سے جن کا حق ضائع کیا گیا ہے، علیہم الاولیان، یعنی پہلے 2 گواہوں نے جن کا حق
ضائع کی ہے ان میں سے، یعنی جو وارث تھے اس آدمی کے جو فوت ہوا اور اس نے انہیں وصیت کی تھی، تو اب ظاہر ہے جنہیں وصیت کی گئی ہے انہوں نے اگر مال میں ہیرا پھیری کی ہے تو وہ وارثوں کے مال میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، تو وارثوں میں سے دو آدمی کھڑے ہوں، فیقسمان باللہ، وہ قسم اٹھائیں اللہ کی، جل شہادتنا، ہماری گواہی، احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں یعنی حق سے تجاوز کریں تو بے شک ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جن سے پہلے نماز کے بعد گواہی لی گئی تھی ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہوئی، بعد میں کوئی ہیرا پھیری ان کے سامنے آ گئی، تو اب چونکہ شک کرنے والے وارث تھے تو پھر یہ قسم دیں گے مسجد میں نماز کے بعد لوگوں کے سامنے کہ بھائی انہوں نے پہلے جو قسم دی تھی یہ غلط تھی، اب ہم قسم دے رہے ہیں کہ ہمارا جو شک تھا وہ سچا تھا، یقیناً یہ چیزیں تھیں جو ان نے ضائع کی ہیں، اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ پھر فرمایا ذالک ادنیٰ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ، کہ گواہ دیا کریں گواہی علی وجہہا، یعنی اسی طریقے کے مطابق گواہی دینے والے گواہی دیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یخافوا، یا خوف کریں، ان ترد ایمان، اس بات کا کہ لٹائی جائیں گی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو اس کا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیے دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، مالی معاملات میں بھی، جس طرح عبادت کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں احکامات ہیں، اسی طرح مالی معاملات میں بھی احکامات ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے جو مال کی حفاظت ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو گواہی کا نظام، جو شہادت کا نظام، وراثت کا نظام، اور پھر ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کا نظام جو قائم فرمایا ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جگہ جگہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات اس کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو کہیں پہ دور ہے، اس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، آخری وقت آ گیا تو اب وہ قریب کے مسلمانوں کو وصیت کرے، تو کتنا محفوظ اور خوبصورت نظام ہو گیا ہے کہ احکامات اس طرح کے جاری ہو گئے ہیں کہ جس سے وصیت کی جا رہی ہے اب شدید طور پہ وہ بھی اس میں ہیرا پھیری کرنے کی اسے اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔